نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت غزہ میں جو بے تحاشا بمباری ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور اتنا ظلم شاید ہی تاریخ اسلامی میں یا تاریخ انسانی میں کہیں ملتا ہو، اور سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہر مسلمان دل سے رو رہا ہے، لیکن اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں، گزشتہ 100 سال سے مسلمانوں پر جو اس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا جائزہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اصل حقیقی اور بنیادی سبب کیا ہے۔ وہ ایک ہی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ، اور وہ ہے کہ قرآن کریم کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ امت کے تمام صلحاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، اور آج تک کے جتنے بھی مصلحین آئے ہیں، سب کی ایک ہی رائے تھی کہ جب امت قرآن کریم کے ساتھ جوڑے گی، اس سے تعلق قائم کرے گی، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اس کے نتیجے میں امت طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر جو ہی امت اس قرآن سے دور ہوگی، اس کو چھوڑ دے گی اور اس سے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور خاص طور پر اس پر عمل جو اس طرح کے آج ہے بالکل نہیں ہوگا، تو پھر اس کے ذریعے سے امت ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ترقی دے گا، عروج دے گا، اٹھائے گا۔ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، اور بہت سو کو اسی کتاب سے نیچے گرا دے گا، پستیوں میں گرا دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو عروج دے گا؟ جو اس کتاب سے جڑیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے اور اس پر پورا ایک نظام قائم کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام قائم کیا۔ اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، نہ تو اس کو پڑھیں گے، نہ اس کو سمجھیں گے، عمل تو دور کی بات، اس پر دنیا میں اس وقت کوئی بھی نظام قائم نہیں ہے جو قرآن کی جو دعوت دیتا ہے اس بنیاد پر قائم ہو، تو آپ دیکھ لیں گزشتہ 100 سال سے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، اور ظلم ہے کہ جاری ہے اور ختم نہیں ہونے والا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ظلم سے یہ امت نکل آئے اور ہماری آئندہ نسلیں بچ جائیں کسی ظلم سے، تو اس کا حل یہی واحد حل ہے۔ یہ بڑا سادہ سا حل ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں، اور وہ اس کا آغاز آج سے آپ کر دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے اس قرآن کریم کی وجہ سے، اگر ہر مسلمان قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کر دے، قرآن کریم یاد کرے۔ روزانہ آپ صرف اور صرف 5 منٹ دیں اللہ کی کتاب کو۔ 5 منٹ اگر آپ روزانہ دیتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح آج کا تعلق آہستہ آہستہ قرآن سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، قرآن کی سمجھ آئے گی، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس امت کے اندر ایک اسلامی نظام قرآن کی بنیاد پر قائم ہو جائے، پھر انشاءاللہ امت اس ذلت و رسوائی سے نکل آئے گی۔ وہ حل کیا ہے کہ آپ روزانہ 5 منٹ ہر مسلمان دے سکتے، اور اس میں کوئی عذر بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ 5 منٹ تو کوئی بھی آپ سے ملے اور آپ کے 5 منٹ ضائع کر دیتا ہے، فون پہ کوئی کال ہی آ جائے دوست کی، وہی 5 منٹ ضائع کر دیتا ہے۔ مگر 5 منٹ اگر ایک مسلمان نہیں نکال سکتا اللہ کی کتاب کے لیے، تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے اور بہت ہی زیادتی ہے، ظلم ہے قرآن پر کہ اتنا وقت بھی آپ نہیں نکال سکتے۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مفید پایا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانیں ہمارا امت کا فائدہ تو بہت ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، مگر آپ کو ذاتی فائدے اس سے حاصل ہوں گے۔ اپنی انفرادی زندگی میں آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے برکتیں اور کتنی رحمتیں اس قرآن کی برکت سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ طریقہ بڑا سادہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت یاد کریں، اس سورت سے آغاز کریں جس کی آیتیں چھوٹی ہیں، وہ چھوٹی سی آیت مثلا سورۃ الانفطار 30ویں پارے کی، وہاں سے شروع کریں۔ میں نے بہت سارے دوست احباب کو شروع کروایا، اذا السماء انفطرت،
جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا حال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ جو اتنا بڑا تم آسمان دیکھ رہے ہو، اور کہا اذا، جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، سر پورا نقشہ کھینٹا ہے کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی مؤثر صورت ہے یہ۔ تو فرمایا کہ یہ آیت اگر آپ مسلمان یاد کر لے، اذا السماء انفطرت، تو اس کو پڑھتا رہے 5 منٹ کیا 2 منٹ میں بھی ایک مسلمان یاد کر لیتا ہے۔ ترجمے کے ساتھ یاد کریں، آیت نمبر بھی یاد کریں کہ یہ آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 2 یہ ہے، آیت نمبر 3 یہ ہے۔ اس طرح جب پختگی کے ساتھ آپ اسے یاد کر کے روزانہ اس آیت کو 20 دفعہ 50 دفعہ پڑھیں گے تو رات تک آپ کو آیت یاد ہو جائے گی۔ اگلے دن پھر آپ ایک آیت اور یاد کر لیں، اور وہ دوسری آیت ہو جائے گی۔ ہفتے میں 7 آیات انشاءاللہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے بہت نے پورے مہینے میں 30 ہو جاتی ہیں، بعضوں نے کئی سپارے اس طرح حفظ شروع کر لیے ہیں اور حفظ کا آغاز کر دیا ہے۔ تو جب آپ اس طرح حفظ کرنے کی نیت سے روزانہ ایک آیت یاد کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کا اجر و ثواب تو بے تحاشا آپ سمیٹ لیں گے، لیکن اس کی برکت سے آپ کی جو دنیاوی کام ہیں، دنیاوی زندگی کے جو معاملات ہیں، ان میں بھی آپ کو قرآن کی رحمت اور برکت کے اثرات محسوس ہوں گے، شروع ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ قرآن چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں، قرآن نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ تو یہ ضرورت ہے ایک ہر مسلمان کی، اس طرح ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ ہر مسلمان کو یہ دعوت دیں، عام دعوت دیں، اپنے گھر میں شروع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شروع کر لیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بڑے جذبے سے اور بڑی عقیدت سے شروع کر دیتے ہیں، اور ایک سورت بھی کر لیتے ہیں، پھر آگے بھی، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام چھوٹ گیا ہے، وہ اب نہیں کر رہے۔ ان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے ہاں تھوڑا سا کیا تھا، اب میں بھول گیا ہوں۔ بھئی کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو پھر جاری کر لو۔ چھوٹ اس لیے جاتا ہے کہ جس کام کے اندر ایک مسلمان کو بہت اجر و ثواب ملنے والا ہو، اس کا فائدہ بہت ہو، تو یقیناً جو آپ کا بڑا دشمن ہے شیطان، وہ اس میں وسوسہ ڈال کے آپ کو کسی ایسے کام میں مشغول کر کے وہ چھڑا دے گا، یا آپ کا نفس جو ہے وہ اس کو آمادہ نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح آپ دیکھیں گے یہ نفس و شیطان یہ روکتے ہیں۔ تو اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر ہم نے تو یہ کی ہے کہ میں نے اپنے دوست احباب اور ان کے گروپ بنا دیے ہیں، اور وہ گروپ میں مل کر یاد کرتے ہیں۔ مل کے یاد کرنے کا مطلب کہ ہر کوئی خود یاد کرتا ہے، لیکن ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ وہ اپنے ساتھیوں کو، جو 2 ساتھی میں ان کے مقرر کر دیتا ہوں، وہ ان 2 ساتھیوں کو وہ آیات سناتا ہے جو اس نے اس ہفتے میں یاد کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ دوسرے کو یاد سناتا ہے اپنا سبق ہفتے میں، تو اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں نے بھی تو سنانا تھا، تو اس طرح یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اگر یہ اس سلسلہ جاری کرنے اور ہم مسلمان آپس میں، تو یقین جانیں ابھی آغاز تو بالکل تلاوت اور حفظ کا ہے، اور اس سے تعلق جب آپ کو محسوس ہوگا اس کی رحمت اور برکت، پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے معاشرے پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے، اور انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ اس امت کو دوبارہ رفعت کی طرف، دوبارہ ترقی کی طرف، دوبارہ اسلامی نظام کی طرف لے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس سے مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غزہ کے مسلمانوں کو بھی مدد کوئی پہنچ جائے، اور اس کی مدد کیا ہم جو بے بسی کا اظہار کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کریم کو اسی نیت سے پڑھیں، تو یقیناً یہ آپ کا پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی رحمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہترین راستہ نکالے گا، اور ان کو انشاءاللہ اور فتح دے گا، ترقی دے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس میں واقعتاً مخلص اور سنجیدہ سے کام کریں تو خود شروع کر لیں، خود نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ مل کر، میں گوگل فارم یہاں لنک میں دے رہا ہوں نیچے، اس کو آپ کلک کریں، اس کو فارم کر کے جب مجھ تک پہنچے گا تو میں آپ کو اس گروپ میں شامل کر کے، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ جو لوگ گروپ میں شامل ہوتے ہیں ان کو پھر میں ترجمہ کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ 10 قاعدے کر لیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت مختصر ایک حرف کے قاعدہ ہے، وہ اگر یاد کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں پوری نماز کا ترجمہ صرف 10 قاعدوں سے پوری نماز کا ترجمہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بھی، لیکن یہ جو ایک آیت 5 منٹ میں یاد کرنی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ آپ یاد کیجیے گا،
اور آیت نمبر کے ساتھ یاد کیجیے تاکہ اور پورا دن پڑھنی ہے، کم از کم 20 دفعہ یا 50 دفعہ اگر دن میں پڑھیں گے تو آپ کو پختہ یاد ہو جائے گی۔ اور اس کام کے اندر جب کچھ آیات یاد ہو جائیں پھر ان کو سنتوں میں پڑھیں، اور سنتوں میں بھی وہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا حفظ آگے بڑھتا چلے جائے گا۔ اب آخر میں آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری، آپ نے جو حفظ قرآن کی ترغیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دی ہے، اور حافظ قرآن کے اتنے درجات ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، رش کرتا ہے کہ میں بھی حافظ قرآن بنوں۔ تو یقیناً آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان حفظ کا ارادہ کرے اور پھر وہ روزانہ حفظ کرتا ہے لیکن ابھی اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا اور اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتے مقرر کریں گے جو اس کو بقیہ حصہ یاد کروائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو حافظ قرآن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی، تو ہر مسلمان حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ بھی حفظ شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔